ایک غیر ملکی طاقت پاکستان سے ایک بندے کو پکڑتی ہے اور یہاں سے لے جاتی ہے، اور لے جانے کے بعد امریکہ کے صدر ٹرمپ اناؤنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے ایک بندہ پکڑا ہے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے اس میں ہماری مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے، مانا وہ دہشت گرد ہے، اسے پکڑا گیا ہے، اس میں ان لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے، لیکن یہاں کچھ سوال کرنا چاہوں گا حکومت کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیا شہباز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس بیٹھ کر ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کیا ان کو اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ آتے ہیں، ایک بندہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور پھر اناؤنس بھی وہی کرتے ہیں اور پھر اناؤنس بھی ٹرمپ کرتے ہیں؟ لیکن یہ اتنے اردلی ہیں، یہ اتنے غلام ہیں، یہ اتنے بے بس ہیں کہ یہ اناؤنس بھی نہیں کر سکتے، یہ بتا نہیں سکتے پاکستان کی قوم کو کہ ہم نے اس طرح ایک بندے کو پکڑا ہے اور اس طرح حوالے کیا ہے، یہ پروسیس ہوا ہے۔ نہیں، ان کی اتنی جرت ہی نہیں، یہ اتنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اردلی ہیں، یہ غلام ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، بیگرز کسی چیز کو چوز نہیں کر سکتے، یہ ان کا کسی فیصلے پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن یہ اگر اچھا بھی ہوا ہے تو اسے اناؤنس کون کر رہا ہے؟ امریکہ اناؤنس کر رہا ہے، یہ شہباز شریف اناؤنس نہیں کر رہا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہسٹری سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ ہمیشہ سے غلام بنے رہے ہیں۔ آئیے تھوڑا بیک پہ جاتے ہیں، تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، پھر بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں رمزی یوسف کی، اس کو یہاں سے پاکستان سے لے کر گئے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایمل کانسی کی۔ یہ ایمل کانسی کو جب یہاں سے پاکستان سے لے کر گئے، امریکہ پاکستان سے پکڑ کر لے کر گیا، اور جب اسے وہاں ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں کسی نے سوال کیا کیا پاکستان کی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ تو وہاں موجود وکیل کہتا ہے کہ پاکستانی ڈالرز کی خاطر اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ امریکن ایک وکیل نے کہا تھا، اور حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی۔ عمران خان نے اس پہ کیا جواب دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جنرل مشرف کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ فضائی اڈے دیے گئے، اسپیسز دی گئیں کہ آئیں آپریشن کریں، اور 80,000 پاکستانی مارے گئے، 80,000 پاکستانی ان آپریشن کا ایندھن بنے۔ ان کا خون اتنا سستا ہے، ہمارے پختون بھائیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ جب دل چاہے، جس کا دل چاہے، آپ جگہ دے دیتے ہیں، طالبان آ جاتے ہیں، وہاں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، کبھی بنو میں، کبھی اکورا ہٹک میں ایک عالم دین کو مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، بتہ مانگا جاتا ہے، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ حکومت غلام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ملا ضعیف جو طالبان کے ایمبیسڈر تھے، ان کو پاکستان سے وہ اٹھا کر لے گئے، امریکہ لے گئے۔ اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کو جب ایبٹ آباد میں کارروائی کر کے مارا گیا تو تین دن، یہ عمران خان بات کریں کہ آپ یہ کلپ بھی سن سکتے ہیں، 3 دن اسامہ بن لادن کو جب مار دیا گیا، 3 دن تک پاکستان میں کسی نے اناؤنس نہیں کیا، پاکستان میں کسی نے بات نہیں کی۔ بارک اوباما اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں اگر صدر سے رابطہ کروں گا، صدر زرداری سے رابطہ کروں گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو اوپر سے وہ مجھے مبارکبادیں دینے لگ گئے، مبارک ہو آپ نے ایک بہت بڑی کارروائی کی۔ یہ اتنے غلام ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یہاں آتا ہے ریمن ڈیوس، جہاں پاکستانیوں کو مارتا ہے اور پھر باعزت اسے چھوڑا جاتا ہے، اور اس کا مقدمہ کون لڑتا ہے؟ یہ آج جو وزیر اطلاعات بنی بیٹھی ہیں پنجاب کی، عظمیٰ بخاری، اس کا والد اس کا مقدمہ لڑتا ہے۔ یہ سارے غلام ہیں، مطلب کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو غلام نہ ہو۔ حاج آصف کیا کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، شہباز شریف کیا کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزر، اور پھر عافیہ صدیقی کو یہاں سے لے جاتے ہیں۔ آج اگر آپ نے اس دہشت گرد کو پکڑ کے دیا ہے، آپ نے اچھا کیا ہے، لیکن آپ کیا مطالبہ کر سکتے تھے کہ آپ اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ کہیں کہ عافیہ صدیقی کو دیں، عافیہ صدیقی کو واپس کریں؟
آپ نہیں کر سکتے. ہمیشہ سے میں چھوٹا سا تھا, ہم یہ سنتے آئے ہیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے. یہ مطلب یہ حکومت جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے, جب الیکشن کمپین کرتی ہے کہ ہم کیونکہ مذہبی ووٹ بہت پاکستان میں کاسٹ کیا جاتا ہے اور مذہب کا جو ایک فیکٹر ہے وہ پایا جاتا ہے, تو یہ جا کے کہتے تھے کہ ہم عافیہ صدیقی کو لے کر آئیں گے, ہم اسے رہا کروائیں گے. اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو اس طرح گردن جھکا لیتے ہیں, اردلی بن جاتے ہیں, غلام بن جاتے ہیں. آج اگر ایک دہشت گرد کو, آج اگر آپ نے ایک انسان کو پکڑ کے امریکہ کو دیا ہے اور اس کو امریکہ اناؤنس کر رہا ہے, آپ نے تو بتایا نہیں, آپ نے قوم کو بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آپ اس قوم کو کچھ سمجھ سے نہیں ہے اور آپ خود غلام ہیں. تو اگر آپ ایک انسان کو دے رہے ہیں تو آپ کسی دوسرے کا مطالبہ کر سکتے تھے, آپ کسی دوسرے کے حوالے سے بات کر سکتے تھے, لیکن نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں, جو میں نے جب کارگل کا واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف بل کلنٹن کے پاس گئے اور پھر بل کلنٹن نے کہا کہ آپ اپنی فورسز کو واپس بلا لو, تو نواز شریف نے آرڈر کیا واپس بلانے کا, اور پھر ہمارے بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ فوجی کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, یہ فوجی افسر کہتے ہیں کہ نواز شریف کا جو فیصلہ تھا وہ بہت غلط فیصلہ تھا. کیونکہ یہ پریشر لے ہی نہیں سکتے, ان پہ کوئی پریشر آئے یہ سسٹین نہیں کر سکتے. وہ عمران خان ہے جو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کو بیچ دو, ماں کو, یہ نواز شریف یہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف, ایم ایل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر. ایم ایل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے, تو اس کا وکیل کہتا ہے کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے. اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا. ہم نہیں بیچیں گے, نواز شریف بیچ دے گا. جنرل مشرف کا دور آیا, 9/11 کے بعد اس نے پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے. ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا, جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی, انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا, ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا. ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا. 3 دن کوئی بولا نہیں, 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے. کیوں؟ پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر. پاکستانیوں یاد رکھیں, کبھی آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ 1980 میں افغان اور جو رشیا کی وار تھی تب امریکہ کو اسیس دی گئی. انہوں نے افغان جو مجاہدین تھے ان کو اسلحہ دیا, ان کو ساز و سامان دیا 1980 میں. اس کے علاوہ 2001 میں 9/11 کے بعد جو حملے ہوئے پاکستان میں, جس طرح آپریشن ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. پھر 2004 سے 2011 تک ڈرون حملے ہوئے اور 80,000 ہمارے قبائلی لوگ شہید ہوئے, مارے گئے. وزیرستان میں ہوا, اس کے علاوہ بجور میں ہوا, خیبر ایجنسی میں ہوا, فاٹا میں ہوا, بس کہاں کارروائیاں نہیں ہوئی. اس کے علاوہ 2011 میں ایبٹ آباد میں کارروائی ہوئی. ریمنڈ ڈیوس کی بات آپ کو بتائی, عافیہ صدیقی کی بات کی. یہ ایک ہسٹری ہے, اور یہ ہسٹری عمران خان کی ہسٹری نہیں ہے, یہ ان غلاموں کی ہسٹری ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں. عمران خان تو سر عام یہ بات کرتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان سر عام یہ کہتے ہیں میں اڈے نہیں دوں گا. وہ سر عام یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی غلامی قبول نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سائفر آیا تھا, اور سائفر جب آیا تو عمران خان نے پوری قوم کو مخاطب کیا, پوری قوم کو بلا لیا, اور وہ پوری قوم کو پریڈ گراؤنڈ بلا کے پوری قوم کے سامنے سائفر لہرایا اور بتایا کہ اس طرح سازش ہو رہی ہے, مداخلت ہو رہی ہے, ہماری حکومت ہٹانے میں مداخلت ہو رہی ہے. پوری قوم کو اعتماد میں لیا, اور آج اسی وجہ سے قوم عمران خان کے ساتھ کری ہے. اور شہباز شریف صاحب جواباً ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کس منہ سے شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا قانونی معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کہ ہم نے بندے پکڑ کر دینے ہیں؟ اگر کوئی بندہ تھا, کوئی مجرم تھا, اگر کوئی دہشت گرد تھا, اسے پاکستان کی عدالت میں پیش کیا جاتا, پاکستانی عدالت میں ثابت کیا جاتا, پاکستانی عدالت میں اس کا کیس چلتا. لیکن نہیں, دیکھیں وہاں پہنچ کے تو کیس چل گیا, یہاں کیس کیوں نہیں چل سکتا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا, یہ جو پاکستان میں چل رہا ہے, پاکستان میں ایک دوبارہ سے دہشت گردی کی
ایک لپیٹ آ رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر آ رہی ہے جو خیبر پختونخوا ہی اس کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے اکورہ ہٹک میں حملہ ہوا، مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق شہید ہوئے، پھر بنوں میں ہوا، اس سے پہلے بھی بنوں میں کارروائی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں آتی ہیں اور بہت سے خیبر پختونخوا کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو چکی ہے، وہاں ایک دفعہ پھر یہ لہر آ چکی ہے، ہمیں ایک دفعہ پھر اس کی لپیٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ پاکستان میں امن، پاکستان کے لوگوں کا تحفظ، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تحفظ، خیبر پختونخوا میں کس طرح دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کس طرح طالبان آ رہے ہیں، اس کا کوئی سروکار نہیں۔ سروکار کیا ہے، پیورٹیز کیا ہیں، اس کو اٹھاؤ، اس کو گرفتار کرو، اس کو غائب کرو، یہ پیورٹیز ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ آواز اٹھانی ہے، نہیں اٹھانی۔ سب پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ سب اس پہ مل کے آواز اٹھائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔